اسلامی عقائد میں سے نا ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ جن چیزوں پر انسان ساری زندگی اعمال کرتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے عقیدے میں شامل ہوتی ہیں۔ عقیدہ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا انسان عمل کرتا ہے۔ جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں، جو افکار ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، عقیدہ آخرت مضبوط ہو تو لازمی طور پر اعمال سنور جاتے ہیں۔ انسان جواب دہی کے تصور کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بار بار صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت اسلامی عقائد میں بنیادی فکر کا عقیدہ اساس ہے عقائد کی۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو جائے کہ میں بس یہی زندگی ہے، کھا لو پی لو موج کرو، تو ظاہر ہے وہ فنا کا نام جب رکھ لے گا زندگی کو اور وہ دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہوگا تو وہ تو کسی قانون کا پابند ہی نہیں رہے گا، وہ تو کسی چیز کی پابندی نہیں کرے گا، کسی چیز سے پرہیز نہیں کرے گا، من چاہی زندگی گزارے گا۔ عقیدہ آخرت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا تصور، یہ انسان کو سوار دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مراقبہ ہے جو تزکیہ نفس کر دیتا ہے، انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اخلاقیات میں تبدیلی آتی۔ پھر کوئی کیمرہ بھی نہ لگا ہو نا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو بندہ پھر بھی نیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں گا۔ تو عقیدہ آخرت کی مضبوطی، اس تصور کا مضبوط ہونا امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اَیَحْسَبُ الْإِنسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے اَن یُتْرَکَ سُدًى، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال ہی؟ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے اَن یُتْرَکَ سُدًى، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا، اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی، جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے، ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہو۔ تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ کر جملے بولتا ہے، وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے، لہٰذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے اپنے معاملات کی آسانی کے لیے، وہاں کی آسانی کے لیے میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں۔ رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار، صبح قیامت کے معاملات کو پیش نظر رکھ، اس پر غور کر۔ یہ تصور گھر کے باہر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان اپنے مالک سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھے، اور وہ یاد رکھے کہ یہاں جو کچھ، وہ دیکھے نا بچوں کو استاد پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، اگر بچے نہیں پڑھتے تو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، قائل بھی کرتا ہے، اور جب وہ آخری بات کرتا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھو گے تو امتحان تو آنا ہی ہے نا، رزلٹ تو آنا ہے، پیپر میں بیٹھو گے نہیں آئے گا، فیل ہو جاؤ گے۔ یہ لاسٹ پر یہ بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ امتحان دینے کا تصور اور امتحانی سینٹر میں جانے کا خیال
तालिब इल्म को मजबूर करता है कि मैं असबाग तैयार करूं, मैं बार बार इस पर गौर करूं, मैं किताब को समझूं, मैं इसको हल करूं चीज़ों को, ताकि जब मैं मरकज़ में जाऊं पर्चा देने के लिए इम्तिहानी सेंटर में तो फिर मुझे परेशानी कोई ना हो। बस समझाने के लिए बात अर्ज़ है कि यहाँ लोगों को बताया जाता है, कायल किया जाता है, ये हलाल है, ये हराम है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, ये तेरी हुदूद हैं, ये तेरे कुयूद हैं, ये तेरा दायरा कार है। लेकिन अगर फिर भी कोई बंदा बाज ना आए, फिर भी कोई शख्स बाज ना आए, तो फिर उसको कहा जाएगा सुबह क़यामत अल्लाह खुद हिसाब ले लेगा। फिर तुझे मालिक अपने सामने खड़ा करेगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर वो तुझसे एक एक नेमत के बारे में सवाल कर लेगा, फिर तुझे जवाब देना होगा। तो इस तसव्वुर को अपनी जिंदगी में लागू करें कि हमने मरना है, अल्लाह की बारगाह में जान, इस तसव्वुर को पूरी तौर पर तारी करें अपने ज़हनों में। ये जो रस्मी सी बात है ना, पता नहीं कब चले जाना है, जो जाने वाले होते हैं उनकी कोई तैयारी भी होती है। जिनको पता होता है ना, वो रमज़ान अल मुबारक में ना कई दफ़ा ऐसा होता है कि टिकटें नहीं मिल रही होती और उम्रे के वीज़े लग चुके होते हैं, तो एजेंट कह देते हैं जाने वालों को कि तैयारी रखना, किसी वक्त भी मेरा फ़ोन आ जाएगा। तो लोगों ने बैग बांध लिए होते हैं, सामान तैयार कर लिया होता है, सारे इंतज़ामात करके रखे। क्यों? कि पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाएगा। तो तू रोज़ कहता है पता नहीं अल्लाह की जानिब से किस वक्त बुलावा आ जाएगा। फिर अपनी तैयारी भी तो यार कुछ बताना, मैं भी बताऊं, आप भी बताएं। फिर हम अपने आप से ये भी तो सवाल करें ना कि जहाँ अचानक जाना पड़े उसके लिए तैयारी होती है, हमारी तैयारी क्या है? अगर अचानक जाने पड़े उसकी बारगाह, क्या तैयारी? रोज देख रहे हैं ना, कुछ लोग रोड पे चढ़े थे, पहुंच नहीं सके, हॉस्पिटल गए थे, पहुंच नहीं सके, कुछ लोग किसी फील्ड में काम कर रहे थे, डिग्री नहीं मिल सकी, जा ही नहीं सके, वक्त आ गया। तो अगर वो टाइम आ जाता है उसकी बारगाह में हाजिर होना पड़ जाता है। तैयारी क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम घर के अंदर अपने घर वालों की तरबियत के लिए और तालीम उम्मत के लिए एक दुआ मांगते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं हुज़ूर दुआ मांगते थे, मिशकात में मौजूद है। क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह ज़रा हिसाब आसान करके लेना। ये हुजूर तालीम उम्मत के लिए दुआ मांग, अल्लाह हिसाब ज़रा आसान करके लीजिए, मालिक करम फरमाना। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आसान हिसाब का क्या मतलब है? तो हुजूर फरमाने लगे, आयशा आसान हिसाब का मतलब ये है कि रब करीम बंदे के नामा अमाल पर नज़र डालेगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे दरगुजर फरमा देगा। ये आसान हिसाब है। पता मालिक को है इसने क्या किया है, पर करीम है ना। अदल करें थे थर थर कंबन, उचियां शाना वाले ते जे फजल करें थे, फिर बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले, नजर करेगा फिर माफ फरमा देगा। और हुजूर फरमाते आयशा याद रखो, जिससे उसने हिसाब लिया वो फिर बड़ी मुश्किल में आ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह तू हिसाब ज़रा आसान करके लेना, ज़रा आसान करके। ये तालीम उम्मत के लिए कि उम्मत के दिल में ख्याल पैदा हो कि हिसाब देना है, तूने हिसाब देना है, तूने अपने माल का हिसाब देना है, तूने अपने लफ्ज़ों का हिसाब देना है, तूने मामलात का हिसाब देना है। तू जिस कुर्सी पे बैठा है, तू क्लर्क है या सदर है, तूने अपनी उस नशिस्त का हिसाब देना। तू उस्ताद है या पीरे तरीकत है, तू मुअज्जिन है या खतीब है, तू जो भी है तूने हिसाब देना है। तुझे तेरे मनसब के बारे में पूछा जाएगा, तुझे तेरे ओहदे के बारे में पूछा जाएगा, तुझे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में हिसाब देना। अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जाके बताना है कि तुमने क्या आमाल की। इस तसव्वुर को पक्का करें अपनी। ये तसव्वुर कितना को पक्का होना चाहिए, दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। हमारे यहाँ लोगों ने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दुनिया का तसव्वुर बना लिया, कारे जहां दराज है, लंबा तसव्वुर, दुनियादारी के लिए लंबी मनसूबा बंदी, दूर दूर तक मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये कर देना। ये तो आपने 300 साल की प्लानिंग बता दी है, ये तो 300 साल की प्लानिंग बताई। क्या बताएं तुझे ए बाप, क्या कार हाय नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए।
जिंदगी तो इतनी सी है, इतनी लंबी मनसूबा बंदी, इसमें आखिरत कहाँ है? इसमें अगर किसी मकाम पर रब की बारगाह में हाजिर होना है तो वो कहाँ है? जो मरने वाले लोग होते हैं उनका तो जीना कुछ और तरह का होता है, जिनको जाना होता है उनका रहना तो कुछ और तरह का होता है, जिनको किसी जगह मुंतकिल होना होता है, जो आर्जी मकानों में रहते हैं उनका रहन सहन तो जरा और तरह का होता है। लेकिन जो हमारा अंदाज है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा तरीका कार है, वो तो मुस्तकिल रहने का है। वो तो लगता है कि कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। उसमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसमें हम महसूस करें कि हमने छोड़ के जाना है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस दुनिया को हम बहुत बड़ी दुनिया समझते हैं, हुजूर ने उसकी मिसाल क्या दी? सही मुस्लिम की हदीस है। देखिए कितना खोल कर और कितना आसान करके रसूल पाक हमें बात समझाते हैं। दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, ये वाली जिंदगी क्या है, आखिरत की जिंदगी क्या, बिल्कुल खोल कर वाज़े करके नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है जिस तरह दरिया बह रहा हो और कोई आदमी उसमें उंगली डुबोए, जितना पानी उसकी उंगली को लग गया ये दुनिया है, और जो बाकी ठाठे मारता दरिया पीछे है, समुंदर पीछे है, वो सारा आखिरत है। ये इतनी सी दुनिया है, ये सही मुस्लिम में मौजूद है। इतनी सी दुनिया के लिए इतने पापड़ बेलना, इतनी सी दुनिया के लिए इतने जुल्म करना, इतनी सी दुनिया के लिए इतने हक जाया करना, इतनी सी दुनिया के लिए इतने लोगों के दिल तोड़ना, इतने हुकूक पे डाका डालना, इतना जबर करना, लोगों का माल खाना, लोगों को तकलीफ देना, इज्जतें उछालना, इतनी सी दुनिया के लिए हुजूर फरमाने लगे इतनी सी है ये दुनिया, जितना उंगली को पानी लग गया है वो जन्नत, जो निरी जन्नत नहीं, खुदा का फजल है, जो अल्लाह की अता है अपने बंदों के लिए। मेरे करीम फरमाने लगे उस जन्नत में वो नेमतें हैं न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल ही गुजरा होगा कि हमारा रब हमें ये जी अता फरमाने वाला है। थोड़ा सा ना 24 घंटों में कुछ टाइम अपनी आखिरत के लिए, अपने सारे मामलात को मुरतब करते हुए कुछ जिंदगी के काम अपनी आखिरत के लिए। आप यकीन करें, बच्चों से लेकर बड़ों तक, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक, हमने जिसको अपने मिजाज के मुताबिक कम फहम समझा, उससे लेकर दानश्वर तक दौड़ लग गई दुनिया जमा करने की। वो एक सोच हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हजारों लोग उनकी खिदमत में आया करते थे, तो कहते हैं राबदा तालब कोई नहीं मिले, इतने जो मिले है तालब ज़रदा हो। ये तो दुआ कराने आए हैं कि मेरा कारोबार नहीं चलता, ये तो दुआ कराने आए हैं कि जनाब वो मेरा जो है वो फलाना केस उलझ गया। राबदा तालब कोई ना मिले। कोई ऐसा तो आता जो कहता मेरी उससे मुलाकात करा दे, कोई तरीका बताए मालिक मारिफत कैसे देता है। कोई तो ऐसा आता जो कहता कि आओ ना कुछ बातें दर्द की करें, कुछ इश्क रसूल की तुम करो, कुछ मोहब्बत मुस्तफ़ा की मैं करूं। कुछ ऐसे आते जो कहते आओ ना कुछ जिक्र छेड़े सिद्दीक़ अकबर का, कोई बात करें सैयदना फारूक आज़म की, कुछ तज़किरे हो जाए उस्मान गनी के, थोड़ी देर हो ना जाए मौला अली का तज़किरा। कुछ लोग होते ना ऐसे जो इस तरह के होते, लेकिन वो हर वक्त दुनियादारी, हर वक्त। अच्छा कहीं उकताते भी हैं ना, थक गए कारोबार कर करके, कहीं उकताते भी हैं तो करते क्या हैं, सैर करने चले जाते हैं। मैं जी बोर हो गया हूं काम करते करते, चलो मैं अब ठंडे इलाके में चलता हूं। कभी तो ऐसा हो ना तो कहे मैंने बच्चों को भी वक्त दिया है, दोस्तों को भी दिया है, यारों को भी दिया है, सेहत को भी दिया है, मैंने टाइम अपने शौक को भी दिया है, अब मैं किसी को टाइम नहीं दूंगा, ये चंद घंटे मैं सिर्फ रब रसूल की बारगाह में हाजिरी दूंगा। तू जरा जम के कुरान पाक पढ़े, तू जरा ज़ौक़ से दरूद पाक पढ़े, तू जरा शौक से मेरे महबूब की नात सुने, तू सारा ज़माना भूल जाए और तू रज रज के दुआ मांगे अपने रब की बारगाह में, अपनी परेशानियां अर्ज करे, अपने अंदर की कैफियत बयान करे। दिल जो सख्त हो गया है, जहन जो सख्त हो गया है, जो तबीयत में वो नूरानियत नहीं आ रही, उसकी तू बात करे, तो अपने रब की बारगाह में माफ़ी का सवाल करे, तो उससे क़यामत के दिन दरगुजर करने के लिए अर्ज़ करे। कुछ तो ऐसा टाइम निकले। लेकिन दोस्तों
ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں. وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے, شوق ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے, باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو. ایک کی مسئلہ ہے, کام نہیں چلتا. ایک صاحب آئے, کام نہیں چلتا. میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں. کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا چلیں کچھ صدقات دے کے دیکھ لیں. کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں. میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا. کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا, بڑی دیر سے کر رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے, پھر آپ صبر کریں. جو میرا رب چاہتا ہو اس پہ راضی رہ کے دیکھیں. ذرا راضی رہ کے دیکھیں. پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے. وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا. پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں, پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں. پھر وہ کہتا وبشر الصابرین, محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو. پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا, دولت ہوگی, اقتدار ہوگا, بڑا کچھ ہوگا, ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا. پھر ذرا ٹھہر ہی جائیں, پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں, پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں. ہم نا من چاہیے زندگی کے پیچھے پریشان ہیں اپنی آخرت کے. اور آخرت کرتی کیا ہے؟ جب آپ کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا, پھر لازمی طور پر انسان کے اعمال سنورتے ہیں. آپ یقین کریں سنورتے ہیں, 100% سنورتے ہیں. آپ آخرت پر جتنا یقین, حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا, دنیا میں مکان ہی کوئی نہیں بنایا, پکا تھا. سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی ہو گئے تو طامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی. پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں. حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں. یقین پکا تھا نا بڑا کچھ ملنے والا ہے. تو جن لوگوں کا پکا ہونا کہ میرا دیس میں گھر ہے, وہ پردیس میں بلڈنگیں نہیں بنایا کرتے. ان کو پتا تھا کہ ہمارے دیس میں گھر بنے ہوئے, لہٰذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار. اور دوسرا, جب بندے کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا, ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے. ہمارے محدثین نے لکھا ہے جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا مزاج ہو جاتا ہے نا, وہ بزدل ہو جاتا ہے. اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے, صبح قیامت دوبارہ اٹھوں گا, وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے. جس کا خیال ہے نا یہی کچھ ہے, کھا لو پی لو, بس یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی, مر گئے تو مر گئے, ختم ہو گئے, فنا ہو گئے, ان لوگوں کا مزاج بزدلانہ ہو جاتا ہے, جرت مند نہیں رہتے. اور جن کا یہ خیال ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے, ایک نئی زندگی اللہ عطا کرے گا, وہ لوگ پھر موت سے گھبراتے نہیں, انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا. پھر موت کا لفظ کوئی بندہ سنا کہ انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا. وہ بندے طاقتور ہو جاتے, باہمت ہو جاتے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, بخاری میں حدیث ہے, فرماتے ہیں ایک احد والے دن ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. تو کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, حضور اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے گا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس بندے نے کیا کیا, اس نے نا کھجور جتنی کھا لی تھی کھا لی, باقی نکال دی منہ سے, تلوار لی, میدان میں گئے, شہید ہو گئے. سبق ہمیں کیا دیا؟ کہنے لگے جب مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا, پھر کھجور کھاتے کھاتے رہنے والی دیر بھی کیوں کرنی ہے؟ پھر چھوڑو, جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام کھائیں گے. کھجور کھانے کی بھی دیر برداشت نہیں کی. یہ آخرت کا اجر, آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بندے کو طاقتور کر دیتا. وہ بزدل. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی, پھر صبح دوام زندگی. اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے, وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگاں ملیاں, مکے پہ گیا شور, بلے شاہ آسان نہیں مرنا, یہ تے مر گیا ہی کوئی اور, یہ تو کسی. اور پھر ایک اور درویش بولے, وہ کہنے لگے وارث شاہ او کدو مر دے, وارث شاہ او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے.
وہ تو اللہ کی بارگاہ میں انعام پاتے ہیں. ایک پل ہے موت، اس پل سے گزرتے ہیں، پھر رب کا فضل انہیں ملتا ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، یہ جب بہت ٹینشن بن گئی نا، ڈپریشن بہت بڑھ گیا، کووڈ-19 کے دن تھے، کرونا کے، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں بلایا گیا جہاں اس عملے کو میں نے گفتگو کرنی تھی، اس عملے سے جو مریضوں کو دیکھ رہا تھا. کہنے لگے، مجھے وہاں کے جو ہیڈ تھے کہنے لگے، پیر صاحب بڑا ڈپریشن بڑا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں. وقتی طور پہ خوف بھی بڑا تھا. تو میں نے ایک صاحب سے وہاں کہا کہ اتنا خوف کس بات کا؟ کہنے لگے، جی مجھے تو زیادہ ہجوم آ جائے تو میرا سانس نہیں نکلتا، تو قبر میں تو کھڑکی کوئی نہیں، تو تصور سوچ سوچ کے میں ڈرتا ہوں. تو میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب ماں کے پیٹ میں جو رب آکسیجن دیتا ہے وہ قبر میں بھی دے گا. تو انہوں نے آپ کی طرح سبحان اللہ نہیں کی، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے نا. سیانے بندے کو سمجھانا بھی کافی سیانے بندے کا کام ہے، وہ زیادہ سیانے تھے. لیکن نا سوتے کو جگانا تو کام ہے، اور اگر جاگتے کو جگانا پڑ جائے تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب تھے. وہ کہنے لگے، جی حضرت صاحب وہ تو ماں سانس لیتی ہے تو وہ بچے کو جاتا ہے، وہ آکسیجن ماں کے سانس کی بنیاد پہ ملتی ہے، تو قبر میں وہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں. وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے، وہ چاروں جانب کوئی سوراخ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے قلم چھوڑ دیا، رکھ دیا. میں نے کہا چلو یہ بھی بتاؤ، زندہ ہی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بالکل. تو میں نے کہا سونا بھی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے، مصطفیٰ کا صدقہ، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رب کہتا ہے تم جب نکلو گے نا قبروں سے، متقی مومن جب نکلیں گے تو رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. اے رب دے پرونے ہون گے قیامت میں، وہ مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ، مہمان بنا کر. دوستو، قبر صرف دوزخ کا گڑھا نہیں ہے، دوزخ کا گڑھا بھی، لیکن اس کے لیے جس نے دنیا میں رہ کے صرف دنیا کٹھی کی، آخرت کے لیے جمع کچھ نہیں کیا، اور جس نے یہاں رہ کے وہاں کے لیے کوشش کی، صبح سے شام تک ڈرا کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں حضور کی بتائی ہوئی حدیں معاذ اللہ مجھ سے کراس نہ ہو جائے. جس نے محتاج زندگی گزاری، اس کی قبر گڑھا نہیں، کھڈا نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر تو باغ ہے، باغ. ایک منٹ کے لیے صرف سوچنا، بندہ فوت اور سیدھا اسے باغ میں چھوڑا ہے کوئی، باغ ہے قبر، باغ. اور باغ بھی معمولی نہیں، معمولی کیاری نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ اتنا سونا ہے جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہوگی. تو خوف آتا ہے وہاں جاتے ہوئے. پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، او مرحوم آسی نے کہا تھا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، او قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. آج تو ملاقات. تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ انسان کو بزدل نہیں کرتا، بہادر کر دیتا ہے. جو لوگ عقیدہ آخرت نہیں رکھتے بزدل ہو جاتے ہیں، اور لازمی طور پر بزدل ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ صبر و تحمل پیدا کرتا ہے، انسانی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. انسان محسوس کرتا ہے کہ کل دنیا یہ نہیں، آگے بھی اللہ بڑا کچھ عطا فرمانے والا ہے. اس کے مزاج کے اندر تحمل، بردباری، سکون رہتا ہے. یعنی نہیں بھی اگر کسی مظلوم کو انصاف مل سکا دنیا میں تو وہ پھر بھی بے صبرا نہیں ہوتا، وہ ٹھہراؤ کا شکار ہے. اسے پتہ ہے قیامت کے دن بھی ایک عدالت لگے گی، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو تکلیف دی ہوگی تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا. تو یہ تحمل پیدا کرتا ہے، انسان کو ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ ساری عدالتیں یہاں نہیں، قیامت میں بھی لگنی. جب انسان عقیدہ آخرت رکھتا ہے نا تو پھر اس کے لیے نا رب کے رستے میں خیرات کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر نہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے سارا کچھ یہاں کے لیے جمع نہیں کرنا، کچھ میں نے وہاں کے لیے بھی جمع کرنا ہے. وہ پھر اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ ایک بینک آخرت کا بھی بنا لیتا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ جمع کراتا رہتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں کی بھی کچھ نہ کچھ تیاری. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکرا بھیجا گھر میں ذبح کرنے کے لیے،
تو سرکار تشریف لائے سر شام، تو فرمایا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا بانٹ دیا ہے، محلے داروں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں سارا بانٹ دیا، بکرے کی ایک دستی صرف بچی ہے، آپ کے لیے رکھی ہے۔ تو حضور نے توجہ کیا دلائی، محبوب نے کس طرف رخ کیا؟ حضور فرمانے لگے اپنے اہل خانہ سے، ازواج مطہرات سے، کریم فرمانے لگے عائشہ وہ جو تم نے بانٹ دیا ہے نا وہ سارا ہی بچ گیا ہے، وہ سارا ذخیرہ ہو گیا، وہ جمع ہو گیا ہے آخرت کے لیے، وہ ہمارے پاس بچ گیا ہے۔ یہ جو تم سمجھتے ہو نا یہ بچا کے رکھا ہے، یہ تو ہم استعمال کر لیں گے، وہ ہم نے سیو کر لیا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے یہاں فلاں جگہ کچھ غریب لوگ آئے ہیں، تو اس طرح کرنا، جو اچھا اونٹ ہے نا میرے اونٹوں میں سے، اچھا اونٹ وہ ذبح کر کے نا تو ان سارے گھروں میں تقسیم کر دو، جتنا گوشت وہاں بھیجو گے اتنا ہی میرے گھر میں بھی بھیج دینا۔ آپ کا وہ خادم کہتا ہے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اچھا اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے میں نے بانٹا، اور میں نے اس طرح کیا کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری کے گھر بھی اتنا ہی گوشت بھیجا جتنا تمام غربا کے ہاں میں نے بانٹا تھا۔ شام کو جناب ابو ذر غفاری اپنے اونٹوں کے باڑے میں آئے جہاں باندھا کرتے تھے اپنی حویلی میں، تو آ کے دیکھا کہ وہ سرخ بہترین اونٹ جو سب سے بہترین تھا وہ تو کھڑا ہے۔ تو آپ اپنے خادم سے کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا جو سب سے اچھا ہے اس کو ذبح کرنا، تو وہ کہنے لگا حضور وہ باقیوں میں سے سب سے اچھا تھا، اس سے ہی تھوڑا سا کمزور تھا، اور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا، یہ تو آپ کے کام آتا ہے، اس پہ تو آپ سفر کرتے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو سب سے اچھا تھا وہ میں نے ذبح کر دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے تو شاید سمجھا نہیں، میں اسے بھی سواری کے لیے رکھنا چاہتا تھا پر اپنی آخرت کی سواری کے لیے۔ میرا دل تھا وہ جو آخرت میں سفر کرنا ہے نا، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں کے لیے وہ اونٹ میرے کام آ جائے گا، لہذا میں نے تجھے کہا تھا جو سب سے بہتر ہو وہ دے دینا تاکہ ذرا میری آخرت کی سواری بن جائے، تاکہ میں ذخیرہ کر لوں۔ بڑا دیا بال بچوں کو، بڑا دیا بہن بھائیوں کو، بڑا دیا دوست احباب کو، بڑے قرضے دیے ادھر ادھر، لیکن ساری زندگی دیے، ایک موقع پر صرف آپ نے کسی کو انکار کیا نہ، ایک موقع پر، تو وہ پچھلے جو 99 دفعہ آپ نے دیا ہوتا ہے وہ اس کا بھی منکر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے کدی کام ہی نہیں آیا، وہ تو نے تو میری امید ہی توڑ دی۔ وہ سارے شکوے، ساری زندگی کہاں خرچ کر دی بلا، کس مقام پر؟ اور یہاں حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب تو صدقہ دیتا ہے تو رب اسے اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور اس طرح تمہارے صدقے کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے گھر میں بچھڑا نہیں پالتے، اس طرح صبح قیامت تمہیں وہ نتیجے کے طور پر پلا ہوا صدقہ ملے گا۔ ہم اپنی آخرت کو چونکہ اس لیول پر یقین نہیں لاتے الا ماشاءاللہ، لہٰذا اس کی تیاری کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے۔ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ذخیرہ کریں اور کوشش کریں کہ اور یہ عقیدہ اپنی اولادوں میں، اپنے متعلقین میں، اپنے احباب میں اس کو راسخ کریں۔ کوئی نہ کوئی بات عقیدہ آخرت کی، قیامت کی ضرور اس کا تذکرہ کریں، ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو دنیا کی ساری چیزیں ویسے ہی لوگوں کو عجیب لگنے لگ جائیں۔ اگر کوئی قیامت ہی قائم نہ ہو تو مظلوم رہ گیا، ظالم نے تو پھر ظلم ہی کمایا، وہ تو پھر دندناتا پھرے گا۔ تو رب کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اسے آزاد ہی چھوڑ دیا جائے گا، کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا؟ صبح قیامت سوال ہوں گے، رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اللہ کے حضور سوالات کے جواب دینے ہوں گے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے اعمال کو مرتب کرتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت ایک تصور ضرور ذہن میں رکھیں کہ مجھے صبح قیامت اس کا حساب دینا ہے۔ یہ جو جواب دہی کا تصور ہوتا ہے یہ انسان پر پہرے دار ہوتا ہے، یہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کی عقیدے کی بنیادیں اس کے عمل کو طاقتور کر دیتی ہیں۔ لہٰذا عقیدہ آخرت اپنے بچوں میں، آنے والی نسلوں میں، آپ دیکھیں حضور نے یہ عقیدہ آخرت مضبوط کر دیا تھا نا، تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے کچے مکان میں ساری زندگی گزار دی۔ پھر محبوب پاک نے دیکھا کہ وہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی ہیں، تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آسانی کر دے گا، اچھا وقت آ جائے گا تو فکر نہ کرنا، یہ مشکل نہ۔ محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کرو، اللہ آخرت کی ساری سعادتیں آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔
گویا کریم نے فرمایا آپ کو یوں ہی زندگی گزارنی ہے، یہی طرز رکھنی ہے، اسی طرح ہی آپ کو وقت گزارنا ہے۔ جو آرام کا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا۔ عقیدہ آخرت کی مضبوطی، تھوڑا سا ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے، بڑا میرا ان سے پیار تھا، 34.5 سال عمر، خود ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، لیکن یہ پچھلے ہفتے وہ مریضوں کو چیک کر کے نیچے آ کے دفتر میں بیٹھے ہیں۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں نا ہسپتال پہنچ جاتا تو شاید بچ جاتا، تو ہاسپٹل کے اندر ہی تھے، اور ابھی چڑھتی جوانی، 34-35 سال عمر۔ لیکن کمال یہ تھا کہ میرے جیسے کئی لوگوں نے بھی آنسو اس لیے بہائے کہ اتنی چڑھتی جوانی میں اتنے خوبصورت ماحول کے اندر بھی انہوں نے مزاج خیر خواہی کا بنایا ہوا تھا۔ ہر شخص سے حسن کلام اور رب رسول کی طرف اپنا لگاؤ، نماز کی پابندی، جب بھی حال پوچھنا تو کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ تو اپنی زندگی میں جن لوگوں کا تصور آخرت مضبوط ہو جاتا ہے وہ کئی دفعہ جلدی بھی سمٹ کر چلے جائیں تو ان کے حق میں رحمت والے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔